اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الذي اشتراه من مصر. اب یہ واقعہ کہاں پیش آ رہا تھا؟ فلسطین میں. اب بکتے بکاتے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی منڈی میں پہنچ گئے اور وہاں مصر کے ایک بہت بڑے وزیر نے، عزیز مصر نے ان کو خرید لیا. وقال الذی اشتراہ من مصر، اور وہ شخص جس نے ان کو مصر میں سے خریدا کہنے لگا اپنی بیوی سے اکرمی مثواہ، اس کا اچھی طرح خیال رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، کیا جب یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہم نے یوسف کے سرزمین مصر پر قدم جما دیے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ اس لیے کیا کہ ہم سکھائیں ہم اس کو معاملہ فہمی، یعنی خوابوں کی انٹرپریٹیشن. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کا تعلق اپرچونٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی جب ایک وزیر کے گھر میں رہے تو وزیر کے گھر میں ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹو امور جو ہیں وہ اس کی سامنے نظروں میں بہت سے ہوتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس ذریعے سے سمجھ دیتا ہے کہ معاملات کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے، معاملات کیسے نپٹائے جاتے ہیں، اور کیا کیا جو ہے وہ لوگوں کو جب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو کیسی تحقیق کی جاتی ہے، کیسے اس کو آگے ٹیکل کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر اور معاملہ فہمی سکھائیں. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پوری طرح غالب ہے. یعنی جو اللہ نے کرنا ہو وہ کر کے رہتا ہے، کوئی اس کے راستے میں روڑا نہیں اٹکا سکتا، کوئی اس کو انڈو نہیں کر سکتا. جو اللہ ڈو کرے گا اس کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا، جو اللہ فیصلہ کرے گا اس کے مقابلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. تو بڑی عجیب آیت ہے، اس پر جتنا آپ غور کریں گے اتنا آپ کو مزہ آئے گا کہ واللہ غالب علی امرہ، یوں ہم نے یوسف کو زمین پر اسٹیبلش کیا سرزمین مصر میں. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر پورا کنٹرول رکھتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہے. اچھا، اب ذرا پھر کہانی کو پیچھے سے ٹریس کرتے جائیں ساتھ ساتھ تاکہ بھول نہ جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. اس گاؤں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنی حیثیت ہو، اس گاؤں کے سے چودھری ہوں، لیکن بہرحال ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اور حضرت یعقوب کے بعد وہ چودراہٹ، اس پرانے جو نظام تھا قبائلی نظام، وہ کس کو ملنی تھی؟ وہ تو ملنی تھی بڑے بھائی کو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مصر کے اعلیٰ ترین ایوان تک پہنچانا چاہتا تھا. اب اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکوایا. کوئی بھی واقعہ جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، اگر ہمیں اتنا سا سبق یاد رہے کہ یہ آپ سے آپ نہیں ہوا، اللہ نے کیا. اصل میں ہم دو چیزوں کو کر جاتے ہیں گڈمٹ، اللہ کے کام اور اللہ کے احکام. ان کو سیپریٹ رکھیے. میرے لیے حکم کیا ہے، میں نے تو وہی کرنا ہے، لیکن ہوگا کیا، دس از نن آف مائی بزنس. اگر ہمیں یہ بات یاد رہے کہ ہوگا کیا، دس از نن آف مائی بزنس، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کنسرن نہیں ہے. میں اللہ کے حکموں کا پابند ہوں، باقی جو کام اللہ نے کرنے ہیں وہ کر لے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا.
تو اب اللہ تعالیٰ اپنا ایک ہے نا اللہ تعالیٰ کا کام، وہ کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے اٹھا کر مصر کے اعلیٰ ترین ایوان میں پہنچانا تھا۔ اب یہ ساری اللہ تعالیٰ کی وہ پلاننگ ہے کہ پہلے ان کے بھائی آن دیئر اون ڈیسائیڈ کر کے کنویں میں پھینکیں گے، پھر میں کنویں سے ان کو نکلوا کر بکواؤں گا، بکتے بکاتے مصر پہنچاؤں گا، اور مصر میں ایک وزیر کو ان کا خریدار بناؤں گا، اور اس کو بیوی کو جا کر کہا کہ اس کا ذرا خیال رکھنا۔ اب خیال رکھنے سے آپ یہ بھی سمجھیں کہ باقی غلاموں کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حیثیت صرف غلام کی نہیں ہوگی، بڑا پریویلیج غلام ہوگا، جس کو جو ذرا ہائر امور ہیں اس حویلی کے بھی، اس گھر کے بھی، اور جو وزیر کے باہر کے کام ہیں، لوگوں سے ڈیل کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، ان سب کی بھی زیادہ نظر ان کی ہوگی اس پر۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ پلاننگ کر رہا ہے ان کو وہاں پہنچانے کی، لیکن ابھی تک ٹیکنیکلی تو غلام ہی ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پھر ان کو نکلوانا ہے کہ جس عورت کو کہا کہ اس کا خیال رکھنا، نارملی ایسا ہوتا نہیں کہ جو بچہ ہاتھوں میں پلا ہوا ہو عام طور پر اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی ہینڈسم تھے، لہذا وہی عورت جس کے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئے تھے، اسی کے لیے حضرت یوسف ارریزسٹیبل ہو گئے اور اس نے خواہش کا اظہار کر مارا۔ اب یہ کیا ہے؟ اب اگلا سٹیپ ہے۔ حال ہی میں وہ تمثیل میرے سامنے آئی کہ جیسے وہ لوڈو کی ایک گیم ہوتی ہے نا سانپوں اور سیڑھیوں والی، کہ سانپ جو ہے آپ کو کاٹتا ہے تو پھر نیچے پھینک دیتا ہے، اور پھر کوئی سیڑھی آتی ہے تو چڑھ کے آپ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو قدم قدم پر حضرت یوسف علیہ السلام کو سانپ کاٹتے ہیں، یعنی وہ خاتون کہ جس کو اس کے شوہر نے کہا کہ اس کا اچھا خیال رکھنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، وہی سپنی بن گئی اور اس نے کاٹ دیا یوسف علیہ السلام کو اور جیل میں بھجوا کے بھیجا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سیڑھی جو تھی وہ لگائی تھی، وہ کون سی تھی؟ وہ یہ ہے کہ جب یہ میں نے پڑھا نا، وہ خوابوں کی تعبیر تھی، یعنی خوابوں کی تعبیر کی دو سیڑھیاں جو چڑھے، یعنی پہلے وہ آگے جو آئے گا کہ جو بادشاہ کے محل کے دو غلام تھے، پہلے ان کی خوابوں کی تعبیر بتائی اور پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا وہ بڑی سیڑھی کہ جو ڈبل فگر سے یعنی 10-15 سے شروع ہوتی ہے اور 94 پہ جا کے آنکھ پہنچا دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک دم 94 پہنچ گئے اور مصر کے سب سے زیادہ مائٹی وزیر بن گئے، اتھارٹی والے وزیر بن گئے۔ تو اللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر غلبہ رکھتا ہے۔ جو میں کل عرض کر رہا تھا نا کہ اصل میں کیا ہے کہ یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم شکر کی عادت ڈال لیں، کچھ بھی ہو، یا اللہ تو نے کیا ہے تیرا شکر ہے، ٹھیک ہی کیا ہوگا تم نے۔ یعنی جب ہمیں کوئی خیر اچھائی نظر آتی ہو پھر تو شکر ادا کرنا چاہیے، پھر بھی ناشکرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک بالکل ناشکرے آدمی کے مقابلے میں کہ جو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو اعلیٰ درجے کا شکر ہے وہ کیا ہے کہ بظاہر کیا نظر آئے کہ میرا نقصان ہو گیا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے کیا ہے، اللہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، وہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، میرا دشمن نہیں ہے، اس میں کوئی خیر ہی ہوگا، یا اللہ بس تیرا شکر ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، تو جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا۔ میں نے کہا نا کہ اس گھر میں ایک ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی، تو جوان تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گھر میں رہتے ہوئے علم بھی ملا اور حکمت اور دانائی بھی ملی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، محسنوں کو، رائچیس لوگوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ تھے، عن نفسه،
کہ وہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکیں. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے دروازے بند کر دیے. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہا کم آن، جلدی کرو. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، تو حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ. اِنَّهُ رَبِّي، یہ اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ اس کے شوہر کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا شوہر میرا مالک ہے. اور یہ وہی لفظ ہے نا جو پہلے کہا تھا کہ اکرمی مثواہ، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک زیادتی کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے. اب زیادتی کیا تھی؟ یعنی اپنے محسن کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ خیانت کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، خیانت ہے. تو انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم فلاح نہیں پایا کرتے. اچھا، اب اس میں جو جنرل ہدایت ہے میرے اور آپ کے لیے وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ گر جائیں، ہم میں سے کوئی گر جائے تو اللہ کی پناہ طلب کرے اور وہاں سے دوڑ لگا دیں. میں پورے یقین اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے لیے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ. لیکن شرط کیا ہے کہ ہم پہلے سے اس کے گریبانوں میں نہ جھانک رہے ہوں. ہم اپنی نظر کی اپنی حد تک حفاظت کر رہے ہوں، بچنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن اب چونکہ غلام تھے، بھاگ کے تو جا نہیں سکتے تھے. ظاہر ہے اس نے پہلے کتنے ہی اشارے کنایوں میں ان کو دعوت گناہ دی ہوگی، لیکن وہ اوائڈ کرتے رہے. اب اس نے بالکل اوپن جو ہے وہ دعوت دے دی، تو وہاں سے معاذ اللہ کہتے ہوئے دوڑ لگائی انہوں نے. اور وہ سارے دروازے جو اس نے بند کروائے ہوئے تھے، وہ سارے دروازے جو ہے کھلتے چلے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک، باہر کے دروازے تک پہنچ گئے، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگی. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، تو اس عورت نے تو حضرت یوسف کا قصد کیا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور حضرت یوسف بھی اس کا قصد کرتے، اس کی طرف مائل ہوتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. یہ برہان کیا ہے؟ مختلف تفاسیر میں اس کی لکھی ہے. کسی نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک سامنے آ گیا، انہوں نے کہا نہ بیٹا نہ، ایسا نہیں کرنا. کوئی سامنے آیت لکھی ہوئی آ گئی، اللہ کا خوف جو ہے وہ دل میں پیدا ہو گیا. لیکن بہرحال کوئی غیبی اشارہ جو ہے وہ آیا ان کو. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور وہ جو بات میں نے کہی ہے کہ اگر ہم پر کوئی ایسا موقع خدا نہ خواستہ آئے اور ہم وہاں سے یعنی اللہ کی پناہ طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ پناہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے، صرف یوسف علیہ السلام کا رب نہیں تھا، میرا اور آپ کا بھی رب ہے. ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں پھر بھی وہ ہمارا رب ہے. شیطان جو ہے وہ مختلف سٹیپس پہ روکنے کی کوشش کرتا ہے ہمیں کہ تم گناہ گار آدمی ہو، ایسے ہو ویسے ہو، یہ ہے وہ ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کی جائے تو اللہ تعالیٰ برہان ہمیں بھی دکھائے گا، دروازے ہمارے لیے بھی کھولے گا، بشرطے کہ ہم اپنی دلچسپی وہاں پر شو نہ کریں. اور اگر انسان دلچسپی شو کرے گا اور ہاں بھی کر رہا ہے، جی بھی چاہ رہا ہے اور نہ بھی کر رہا ہے، اوپر اوپر سے وہ صاف اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان پاؤں گھسیٹ رہا ہے، تو وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ایسے ہی ہوا تاکہ دور کر دیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. مخلص اخلاص کا مظاہرہ کرنے والا، مخلص خالص کیا گیا، اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، تو وہ دونوں یوسف علیہ السلام اور وہ خاتون دروازے کی طرف بھاگے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، یعنی پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی اور کرتا پھٹ گیا. فَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ،
تو ان دونوں کی ملاقات ہوگی دروازے پر اس عورت کے شوہر سے. اچھا اب یہ ٹپیکل یہ گائیڈنس ہے میرے اور آپ کے لیے کہ عورت جب کسی مرد کو انوالو کرے گی تو ایسی یقین دہانی کرائے گی کینوں پتہ لگنا ہے, لیکن یوں ہی پکڑی جائے گی تو مدعا جو ہے وہ ہمیشہ مرد پر ڈالے گی. لیکن اٹس ٹو لیٹ فار مین ٹو ریئلائز. لیکن قرآن مجید کی رہنمائی سامنے ہو تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ یاد رکھائے گا کہ یہ جتنی مرضی ری ایشورنس کرتی رہے اشارے کنائے میں, صاف الفاظ میں, گول مول الفاظ میں, لیکن بہرحال اگر پکڑی جائے گی تو یہ میرے اوپر سارا جو ہے وہ ملبہ ڈالے گی. وہی کیا اس نے. قالت کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا, جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. یہاں بھی دیکھیے گا اہل کا لفظ جو ہے وہ بیوی کے لیے آیا ہے, اہل بیت. تو من اراد باہلک, جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے, اس کے سوا کیا سزا ہے؟ الا ان یسجن, کہ اس کو جیل میں ٹھونس دیا جائے, او عذاب علیم, یا سخت سزا دی جائے, دردناک سزا دی جائے. اب حضرت یوسف علیہ السلام اکے بکے رہ گئے. قال ہی راودتنی عن نفسی, حضرت یوسف نے کہا کہ اس نے مجھے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی ہے اپنے نفس سے. وشہد شاہد من اہلہا, اور عورت کے خاندان میں سے, اس کے اہل میں سے, یہاں اہل جو ہے وہ خاندان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی, اور پتہ چلتا ہے روایات سے کہ یہ اس عورت کا کوئی قریبی رشتہ دار بچہ تھا, شیرخوار بچہ, بھانجا ہی تھا غالباً اس کا. وہ بول پڑا, یعنی جو چند بچے بولے ہیں بالکل شیرخوار میں سے یوسف, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ بچہ ہے قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے. تو کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من قبل, اگر تو یوسف کی قمیض آگے سے پٹی ہوئی ہے, فصدقت, تو وہ سچی ہے. یعنی حضرت یوسف اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ پڑے دھکا دے رہی تھی. وہ ہوا من الکاذبین, اور یوسف جھوٹا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پٹی ہوئی ہے, اس کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے, فَكَذَبَتْ, تو وہ جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اور یوسف سچا ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, جب اس عورت کے شوہر نے, یوسف علیہ السلام کے ماسٹر نے, لارڈ نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پٹا ہوا, قال انہ من کیدکن, یہ سب تمہاری ہیرا پھیریاں ہیں. ان کیدکن عظیم, اور تمہاری ہیرا پھیریوں کو کیا ہی کہنے. یوسف اعرض عن ھذا, یعنی ظاہر ہے وہیں پر یوسف علیہ السلام بھی کھڑے تھے, تو یوسف علیہ السلام سے کہتا یوسف اعرض عن ھذا, یوسف چلو مٹی پائے تھے, چھٹ پڑے گل نو. مطلب کیا تھا کہ اس کو دبا دو یہیں پر, ڈونٹ ٹیل اینی باڈی. یوسف اعرض عن ھذا, اور ساتھ ہی پھر بیوی کی طرف دیکھ کے کہتا واستغفری لذنبک, تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. انک کنت من الخاطئین, یقیناً تو ہی خطا کار ہے. اب اس نے تو کہہ دیا مٹی پا, چھٹ پڑے گل نو. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ سیکس سکینڈلز آر نیور ایور اے سیکرٹ. جتنی مرضی اس پہ مٹی ڈال دیں, جتنا مرضی اس بات کو دفن کر دیں آپ, لیکن شاید جنگل کی آگ اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی جلدی سیکس سکینڈل پھیلتی. وہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب کلنٹن کا معاشقہ مونیکا کے ساتھ آن ایئر ہوا تھا پی ٹی وی پر, میں نہیں سمجھتا کہ اگلے دن کوئی دو آدمی بازار میں یا دفتر میں ملے ہوں گے اور انہیں یہ نہ پوچھا کہ راتی خبریں سنیاں سن. اور کئیوں نے تو اس خبر کے دوران ہی فٹافٹ فون ملا دیا ہوگا دوست کو, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, لائن ٹی وی, بڑی مزیدار خبر آ رہی. کیا ہوا؟ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا, اور شہر کی عورتیں کہنے لگی ایک دوسرے سے, کہ ہماری بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہے, ہمارے شوہر کو بہت زیادہ محبت ہے, اور ہم اس سے
امرات العزیز تراود فتح کہ فلانے وزیر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے. اب اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ یہ ایک بڑی ان یوزول خبر تھی. کیوں؟ پہلی بات تو یہ سمجھیے گا کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے. انسانی جسم جو ہے یہ سیل سے بنتا ہے اور 50 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں ایک آدمی کے جسم میں، کم و بیش 30 ٹریلین سے 50 ٹریلین تک کی فگر ہے. اور سیل کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں جن کی حیثیت سافٹ ویئر کی ہے کہ سیل فنکشن کرتا ہے کروموسومز کے مطابق. انسان کے جسم میں کروموسومز کے 23 پیئرز ہوتے ہیں، جوڑے. عورت کے تمام سیلز جو ہیں ان کے تمام کروموسوم جو ہیں وہ ایکس ایکس ہوتے ہیں، آئیڈینٹیکل پیئرز ہوتے ہیں ان کے. لیکن مرد کے ہر سیل میں ایک پیئر جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے، یعنی 46 میں سے ایک کروموسوم فرق ہوتا ہے مرد اور عورت کا. تو 1/46 کا فرق ہو گیا ایک سیل پر. اس کو آپ ملٹیپلائی کریں 50 ٹریلین کے ساتھ، شاید آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا اتنی بڑی فگر آئے گی. تو اتنا فرق ہے مرد اور عورت میں. پہلی تو اس سائنٹیفک حقیقت کو ریئلائز کریں، ریکگنائز کریں کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے. یہ بات ذہن میں اسٹیبلش ہو جائے تو پھر آگے سوچیں گے پھر کیا فرق ہے. یعنی مرد اور عورت میں فرق جو ہے وہ صرف داڑھی مونچھ کا یا ایک آدھ عضو کا فرق نہیں ہے. جسم کے وہ حصے جو آئیڈینٹیکل دکھتے ہیں وہ بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہے. یعنی مرد کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے، عورت کے ہاتھ کی بھی 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے. لیکن کروموسوم کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں. ہر چیز مختلف ہے، نفسیات مختلف ہے، کیمسٹری مختلف ہے، بایو کیمسٹری مختلف ہے، ہارمونل سسٹم مختلف ہے، ایوری تھنگ از ڈفرنٹ. سورۃ آل عمران کی آج ہی ہم نے وہ آیت سنی ہے قرآن مجید میں تلاوت کے دوران، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. پرکشش بنائی گئی مردوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں، جو خواہشات انہیں لاحق ہیں. نمبر 1 من النساء، عورتوں سے، والبنین، اور بیٹوں سے. یہ دو جو ہیں یہ انسان کے، مرد کے سب سے بڑے ویک پوائنٹس ہیں. انسان کی انوالنٹری موومنٹس if I'm not wrong 99% وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں، اور والنٹری موومنٹس 99% سن اورینٹڈ ہوتی ہیں. غیر ارادی طور پر حاجی ہو، نمازی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، وہ کریزی عورت کے بارے میں، اس کے حواس پر عورت سوار ہوتی ہے. جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوں اور یہ گزرگاہ ہو باہر، 20 مرد، سینکڑوں مرد گزر جائیں گے، ہم اس کو نوٹس نہیں لیں گے. ایک خاتون کے پاؤں کی آہٹ سنیں گے تو ہم سب کے کان کھڑے ہوں گے، ہم نوٹس لیں گے ہوئی سی، کون ہے یہ. پھر بھی یقین نہ آئے تو ایک اپنا ٹیسٹ کیجئے. ایک بچے کو نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، اس کے باپ کی انگلی پکڑوا کر اپنی گلی میں سے، اپنے سامنے سے گزروائیں. اگلے روز وہی بچہ اسی طرح نہلا دھلا کر، وہی کپڑے پہنا کر، اس کی ماں کی انگلی پکڑوا کر اپنے سامنے سے گزروائیں، اور دیانتداری کے ساتھ اپنا جائزہ دیں کہ بچہ کس دن زیادہ کیوٹ لگ رہا ہے. حقائق کو فیس کرنے کا طریقہ سیکھیے نا. اپنے آپ کو بے وقوف بنانا ہو تو جتنا مرضی بنا لیں، لیکن اگر آپ حقائق دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر you should be very honest to yourself first. اپنے آپ کے ساتھ سب سے پہلے آپ دیانتدار ہو. جہاں بھی عورت مرد کے کلوز کانٹیکٹ میں ہوگی،
کلوز کانٹیکٹ میں ہوگی ذرا لانگر پیریڈ کے لیے، تو مرد آج نہیں تو کل اس کے ساتھ ضرور جا کے السلام علیکم لے گا. یعنی گھر کے اندر محرم رشتوں کے علاوہ ماں، بیٹی، بہن، ان کو چھوڑ دیں اور باقی رشتے بھی ساتھ شامل کر لیں. جب بھی کوئی نامحرم عورت آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں ہوگی، وہ آپ کی سالی ہو، آپ کی کزن ہو، آپ کی بیوی کی کزن ہو، آپ کے دوست کی بیوی ہو، بیٹی ہو، آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں آپ کے گھر میں رہے گی تو لازماً آپ کا اس پہ دل آئے گا. ہمارا انجمن خدام قرآن کا دفتر ہوا کرتا تھا صادق مارکیٹ میں، کچھ عرصہ ہمارے پاس ایک لڑکا ملازم رہا. تو اس نے ایک دن بیچارے نے اپنا دکھڑا مجھ سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جی میرے والد صاحب کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے اور کوئٹے میں ان کا بزنس تھا کنسٹرکشن کا. تو ان کے ایک دوست کی بیٹی کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا کوئٹے کے اندر. تو اس نے پریشانی کا اظہار کیا کہ جی وہ میری بیٹی کو داخلہ مل گیا ہے تو وہاں کوئی ہاسٹل وغیرہ کا پتہ، میں بڑا پریشان ہوں کہ وہاں کیسے رہے گی اتنی دور. انہوں نے کہا کی گل بھتیجی ہے میری، میرا گھر ہے اتنے کھان پین کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوئے گا تو اتنے آ کے رہے ہوتے. اور لیکن وہی پھر اس کی ماں بن گئی. یعنی اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے. وہ فتنہ آف لنڈن میں نے درس دیا سورۃ مومنون کی ابتدائی آیات کا کہ والذین هم لفروجہم حافظون. مومنوں کی صفات بیان ہوئی تھی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ایکسپوز نہیں کرتے مگر اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں پر. تو میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ لونڈی چونکہ بہرحال ایک نامحرم عورت ہے، کلوز کانٹیکٹ میں ہے، خدمت کر رہی ہے، تو اس پر انسان کا دل آنا ہی آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو الاؤ ہی کر دیا ہے اور اس کی اولاد 100% تمہاری اولاد ہوگی. تو وہ پردے کے پیچھے خواتین بھی تھیں. تو ایک خاتون نو مسلمہ ہانگ کانگ چائنیز خاتون تھی، اس کا شوہر بنگالی تھا، دوست تھا میرا. تقریباً روز شام کو آ کے وہ میرے پاس بیٹھتا تھا مغرب کی نماز کے بعد، اور ہم چائے وائے پیتے تھے، بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے. تو اس روز آیا شام کو مسکراتا ہوا، تو کہتا مجھے کہ my wife was very furious. She asked me when Suleiman was born and my sister was here, did you have any persuasion for her? مسکرا کے کہتا ہے I had to lie to her. یہ کیا ہے؟ یہ حقائق ہیں. ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی بے وقوف بنائیں، ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنائیں گے، کسی اور کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. حقائق کا فیس کرنا چاہیے حقائق کو، تب جو ہے وہ دین بھی سمجھ میں آتا ہے، قرآن مجید بھی سمجھ میں آتا ہے. اگر ہم حقائق کو فیس نہیں کر سکتے، فیکٹس کو جاننا نہیں چاہتے، پھر قرآن مجید کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو گھر میں نوکرانی ہو، وہ خواتین کے جو کسی کام کے لیے بھی جائیں اور اپنے شوہروں کو، بھیڑیوں کو چھوڑ جائیں اپنی نوکرانیوں کے پاس، they have to pay the price. تو یہ تو عام ہے، لیکن آپ ہارڈلی سنیں گے کہ کوئی خاتون خانہ جو ہے اپنے نوکر کے ساتھ انوالو ہو. یہاں کیا تھا کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم تھے، ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم، لہذا وہ اس خاتون کے لیے بھی irresistible ہوئے کہ جس کے ہاتھوں میں پل کر وہ جوان ہوئے. اب وہ جو باقی عورتیں تھی شہر کی، جو یہ خبر جو تھی وہ پبلک ہو گئی، اب وہ ٹاپ براس کی عورتیں جو ہیں، دوسرے وزیروں سیکرٹریوں کی بیویاں، وہ آپس میں پوچھ رہی ہیں کہ نہیں سنا تم نے، وہ فلانی جو ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی. اب وہ فلانی جو تھی واز نون ٹو ادرس، اور ان کو پتا تھا کہ ایسی ویسی خاتون ہے تو نہیں، اور وہیں پر انہوں نے کیلکولیشن نکال لیا کہ ہو نہ ہو کو منڈا کو خاص ہونا ہے. تو وقال خوبصورت، بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا یہ، وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. شہر کی عورتیں کہنے لگی ہے نہیں سنا تم نے، وہ فلانے وزیر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے.
قد شغفا حبا، اور اس نے تو اسے دیوانہ کر دیا ہے. انا لنراھا فی ضلال مبین، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل پٹڑی سے اتر گئی ہے. ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين